سلطان بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ سن 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر ہڈسن نے ان کے چاروں لڑکوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر ہڈسن نے سبھی چاروں صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں کے پاس جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کو جاری رکھا۔ سلطان بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخ رو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کی داستان کے لیے 1857 عیسوی کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اگوائی کی۔ انگریز سیناپتی نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلوایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ سلطان بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1837 عیسوی میں تخت پوشی کے وقت انہیں ابو المظفر کے بدلے ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ غازی نام ملا تھا۔ وہ نام مارک کے دہلی کے چیئرمین تھے اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندوق چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک اچھے صوفی درشن کے جانکار، فارسی میان سلیخن میں ادیب و شاعر تھے۔ وہ 1857 عیسوی تک حکومت کے کام کاج سنبھالتے رہے۔ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کے قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا۔ مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم آمیز تھے اور قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو مجرم اور خاطی قرار دیا اور ملک سے نکالنے کا جرمانہ۔ بیچارگی ملک دوست دیندار بزرگ 82 سال ہندوستان دھرتی ماں کے لاڈلے بہادر شاہ ظفر پر حیرت انگیز مقدمہ سونپا۔ اکتوبر 1858 عیسوی میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس طرح دیش ایک محب وطن نے ملک سے دور رہ کر بھی ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے قلم سے آزادی کی لڑائی کو جاری رکھا۔ اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھیں وہ اپنی مہارت اور ترقی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے متوالوں کے دلوں میں کشادہ جگہ رکھتی ہیں۔ رنگون میں 6 نومبر 1882 عیسوی کو اس آخری مغل خاندان 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کے رہبر نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی اکبر شاہ ثانی کے دوسرے بیٹے جو لال بائی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں شہنشاہ بابر سے ملتا ہے۔ یہ دلی میں پیدا ہوئے۔ خاندان مغلیہ کا آخری بادشاہ اور اردو کا ایک بہترین و مایہ ناز شاعر بہادر شاہ ظفر ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے۔ ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ 1252 ہجری مطابق 1837 عیسوی کو قلعہ دلی میں ان کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔
ہندوستانیوں کی انگریزوں کے خلاف پہلی آزادی کے مسلح جنگ، انگریزوں نے اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ عموماً اس کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لی تھیں، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ان قیدیوں میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 عیسوی میں بنگال میں ڈم ڈم اور بارک پور کے مقام پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا تھا جن میں ان کے خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی تھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ 9 مئی 1857 عیسوی کو میرٹھ میں سپاہیوں نے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہیوں منگل پانڈے اور ایشوری پانڈے نے انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سزائے موت دی گئی۔ ایک رجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ جس طریقے سے یہ حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دلی میں آمد سے دلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہند، جس کو انگریزوں نے بغاوت اور غدر کا نام دیا ہے، کے خاتمے کے بعد برطانیہ ہندوستان پر ایک طاقت بن گئی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے کرنے لگی۔ یورپین فوجی کمیشن 27 جنوری 1857 عیسوی کو دلی میں جمع ہوا۔ اس کی تشکیل چیف کمشنر پنجاب جان لانس کی ہدایت کے مطابق ڈویژن کمانڈر میجر جنرل پینی سی بی کے حکم سے عمل میں آئی۔ یہ کمیشن ایک صدر اور 4 ارکان پر مشتمل تھا۔ سرکار کی جانب سے وکیل استغاثہ میجر ایف جے ہیرو ڈپٹی جج ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ عدالت کا اجلاس مقررہ تاریخ سن 1857 عیسوی کی 27 جنوری کو دن کے 11 بجے بہادر شاہ ظفر کے مقدمے کی سماعت کے لیے لال قلعہ دلی کے دیوان خاص میں شروع ہوا۔ بہادر شاہ ظفر پالکی میں بٹھا کر 60ویں رائفلز کے جوانوں کی حراست میں فوجی عدالت میں پیش کیے گئے۔ 82 سالہ ضعیف و ناتواں کمزور شہنشاہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے قریباً 1.5 گھنٹہ تک
تک کھڑا رکھا گیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمے سنائے گئے۔ پہلا یہ کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کا وظیفہ خوار ہونے کے باوجود انہوں نے دلی میں باغیوں کی مدد و نصرت کی شورش برپا کی، جو کہ بالکل غلط تھا۔ جرم کا ارتکاب کیا۔ دوسرا، ہندوستانی عوام کو جان بوجھ کر جنگ اور بغاوت میں دھکیل دیا۔ تیسرا، یورپین عوام کا قتل عام کیا۔ سارے جرم جھوٹ تھے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ قیدی کو سزا دی جائے، مگر جنرل نے بہادر شاہ ظفر کو اما دے دی تھی۔ جب بہادر شاہ ظفر سے جرم کا پوچھا گیا تو کچھ دیر تک خاموشی اختیار کی اور کہا تو صرف اتنا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ مقدمہ 21 دن تک چلتا رہا۔ مارچ کی 9 تاریخ کو فیصلہ ہوا۔ قریب 18 چشمدید گواہ پیش کیے گئے۔ 200 کے عصری دستاویزات پیش کی گئیں جن کا تعلق بہادر شاہ ظفر سے تھا۔ 29 مارچ 1857 عیسوی کو بہادر شاہ ظفر کو قومی مجرم قرار دے کر بدترین مثال قائم کی گئی اور رنگون بھیج دیا گیا، جہاں ان کی وفات مؤرخہ 2 نومبر 1862 عیسوی کو ہوئی۔ جنرل نکلسن نے انگریز فوجوں کی مدد سے تقریباً 4 مہینے تک دلی کا محاصرہ کیے رکھا۔ 14 ستمبر کو کشمیری دروازہ توڑ دیا گیا۔ جنرل نکلسن اس لڑائی میں مارا گیا، مگر انگریز اور سکھ فوجوں نے دلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں ایک خود ساختہ عدالت کے ذریعے بہادر شاہ ظفر کو جنگ و جدل کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ خود ہی جج، خود ہی مدعی، خود ہی گواہ۔ بادشاہ کے 2 ملازمین ماکھن چند اور بسنت خواجہ سرا کو گواہ بنایا گیا۔ ان گواہوں کے بیانات کی بادشاہ نے سختی سے تردید کی، مگر انہیں مجرم قرار دے کر سزا کے طور پر جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ ان کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے سے ہر جگہ جنگ آزادی کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ مارچ 1858 عیسوی میں لکھنؤ پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں بھی ظلم و ستم کا خوفناک باب دہرایا گیا۔ دلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی کے علاوہ چند اور مقامات بھی انگریزوں کے تصرف میں آ گئے۔ جنگ آزادی کا نعرہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو تھا، اس لیے اس میں تمام ایسے عناصر شامل ہو گئے جنہیں انگریزوں سے نقصان پہنچا تھا۔ متضاد عناصر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف یکجا تو ہوئے تھے، لیکن وطنیت اور قومیت کے تصورات سے ناآشنا تھے۔ ان میں مفاد پرست فتنہ پرداز لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے مذہب کے نام پر تفرقہ ڈالا۔ بہادر شاہ ظفر، جس کی بادشاہت کا اعلان باغی سپاہیوں نے کر دیا تھا، اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا، ہاں میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور آپ لوگ ہندوستانی فوج کے سپاہی، آج میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوئی خراج کی رقم نہیں دے گا، اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ فرنگی ہماری مملکت ہند سے نکل جائیں۔ سپاہیوں کے نام لکھ کر تنخواہیں مقرر کر دی گئیں۔ مغل خزانہ ویسے تو خالی تھا، مگر وطن کی محبت میں ملے ہوئے مہارانا پرتاپ، بادشاہ اکبر اور شیواجی کی اولادوں کو ایک ہونے پر مجبور کر دیا۔ بہادر شاہ کو جنگ آزادی کا سربراہ مقرر کیا گیا اور رقم بادشاہ کی نظر کی، جس سے سپاہیوں کو تنخواہیں دی جانے لگیں۔ فوج تو مل گئی، مگر اچھا سپہ سالار نہ مل سکا، کیونکہ یہ جنگ مقررہ وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اس لیے جھانسی کی رانی تانتیا توپی بہادر شاہ ظفر میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا، اور غداروں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ جھانسی کی رانی کو شکست ہو گئی، اس کے بعد وہ مر گئی۔ تانتیا توپی لاپتہ ہو گئے۔ سارا بوجھ ایک لاغر بادشاہ کے سر پر آن پڑا۔ چنانچہ جنگ میں مرزا ابو بکر کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، جو بہت اچھا لڑ رہا تھا، مگر غداروں نے اس کو شراب پلا دی، جس کی وجہ سے جنگ میں مغل سلطنت کی فوج ہار گئی۔ اس کے بعد ایک نیا سپہ سالار بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پاس آیا اور کہا کہ آگے سے جنگ میں شروع کرتا ہوں۔ اس نے بہادر شاہ ظفر کو دلی چھوڑنے کی درخواست کی اور کہا کہ دوبارہ حملہ کر کے دلی فتح کر لیں گے،
مگر تقدیر سمجھیں یا مغل بادشاہ کا شہر دلی سے لگاؤ، بادشاہ نے جانے سے انکار کر دیا اور مقبرہ ہمایوں میں پناہ لی۔ اس کے بعد بادشاہ کے قریبی غدار حکیم احسن اللہ نے انگریزوں کو بادشاہ کا پتہ بتا دیا، جس سے بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوں مغل سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور فرنگی راج شروع ہو گیا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جنگ آزادی کی جان تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے جنگ آزادی صحیح طرح سے شروع رہی، لیکن ان کے قید ہونے کے بعد ماند پڑ گئی۔ پھر بھی جنگ آزادی کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہی ہے، تبھی جا کر 100 سال بعد آزادی ملی۔ مگر اگر بادشاہ مراعات لے لیتے تو ہندوستان میں آزادی کا سورج شاید دیر سے طلوع ہوتا۔ دلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بلا وجہ قتل کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں لوگ گولیوں سے اڑا دیے گئے۔ ان میں مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی۔ مسلمان بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ہندو بھی۔ ہندوستانیوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے توپ چلا دی جاتی، جس سے ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے۔ صرف ایک دن میں 24 مغل شہزادے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے، مسلمان چن چن کر قتل کیے گئے۔ مسلمان علماء نے انگریزی زبان پڑھنے اور سیکھنے کو خلاف شرع قرار دیا، جس سے مسلمانوں نے یہ زبان نہیں سیکھی، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہ کر سکے۔ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ بہادر شاہ ظفر کی قید میں لکھی ہوئی ایک غزل جو بے انتہا مشہور ہوئی: لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادماں، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لال زار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔